ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ہن گفتگو کر لیے، دوبارہ نہیں، خطبہ جمعہ کانفرنس نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات گرامی، ذی وقار بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام دی شخصیات تے معجزات دا اظہار کیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، معجزہ نبی دی ذات تے ظاہر ہوندا ہے اور کرامت ولی دی ذات تے ظاہر ہوندی۔ عموماً لا علمی اندر، جہالت اندر، بعض دفعہ کسی ساتھی دے نال، کسی شخص دے نال کوئی انہونا واقعہ پیش آ جائے تے ساڑھے بعض احباب کہندے نظر آندے نے اے تے معجزہ ہی ہویا ہے۔ یہ جملہ درست نہیں ہے کسی عام انسان واسطے۔ یہ جملہ صرف انبیاء دی ذات نہ خاص ہے۔ انبیاء دی ذات تے عقل تو بالا تر کسی چیز دا اللہ ظہور کر دے تو اس نو معجزہ کیا جاتا ہے، اور نبی دی شخصیت تو ہٹ کے اگر کسی انسان تے عقل تو بالا تر کسی چیز دا ظہور ہو جائے تو اس نو کرامت کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آل و سنہ آل الحدیث تا عقیدہ بھی سمجھیے۔ معجزے دے اندر ذات نبی دی ہوندی ہے اور اختیار اللہ دی ذات دا ہوندا ہے، حکم رب دا چلدا ہے، اور کرامت اندر ذات ولی دی ہوندی ہے اور اختیار کس دا ہوندا ہے؟ اللہ دی ذات۔ ایتھوں ہی بعض الناس نو غلطی لگی ہے، انبیاء دے معجزات نو دیکھ کر کے یہودی اور عیسائی بھی گمراہ ہوئے، اور آج کلمہ گو بھی انبیاء دے معجزات نو لے کر کے گمراہی دا شکار ہوئے۔ گمراہی دا شکار ہونے والے لوگوں نو غلطی ایتھوں ہی لگی کہ اے کیویں ہو سکتا ہے کہ عقل تو بالا تر معاملات اس شخصیت نہ پیش آ جان، ضرور و مشکل کشا یا حاجت روا ہوئے گا۔
مثلاً سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ تے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات دا ظہور کیا ہے۔ کہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی ہاتھ مبارک دیاں انگلیاں چو اللہ نے پانی دے چشمے چلائے، کہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پانی پیش کیا گیا، پانی دی مقدار کم ہے، محبوب علیہ السلام دے ہاتھ اللہ نے معجزہ ظاہر کیا، تھوڑا جا پانی ہے، بہت بڑا لشکر اس نے استعمال کر رہے۔ کہیں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ دے گھر کھانے دا معاملہ ہے، 2-4 افراد دا کھانا ہے اور سینکڑوں دی تعداد اندر صحابہ رسول لشکر اندر موجود نے، آئے اور وہ کھانا تناول فرما گئے، نہ کھانا کم ہویا نہ آٹا کم ہویا۔ اسی طرح دیگر معجزات موجود نے جنہاں دی ایک لمبی فہرست ہے، لمبی تفصیل ہے جو صحیح احادیث اندر موجود ہے۔ اور یاد رکھیے اہل الحدیث کا عقیدہ جو نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات جو صحیح احادیث تو ثابت نے، جڑا شخص انہاں دا انکاری ہے اہل السنہ اہل الحدیث کے نزدیک کو بندہ مومن نہیں ہے۔ ان تمام معجزات نو سامنے رکھ کے بعض الناس گمراہی دے شکار ہو گئے کہ ویکھو جی یہ کیویں ہو سکتا ہے، انگلیاں جو پانی نکلا ہے ضرور مصطفیٰ مشکل کشا حاجت روا ہے، ایئی غلطی لگی۔ اولیاء دی کرامات نو سن کے ویکھ کے لوگ گمراہی دے شکار ہوئے کہ دیکھو جی فلاں ولی دے ہاتھ تے فلاں کرامت ظاہر ہوئی ہے، یہ دا مطلب ہے او مشکل کشا تے حاجت روا ہے۔ یاد رکھیے ایسا عقیدہ نظریہ باطل ہے۔ حق اور قرآن و سنت مبنی جو عقیدہ ہے اس نو یاد رکھیے کہ معجزے دے اندر ذات نبی دی ہوندی ہے، اختیار کس دا ہوندا ہے؟ اللہ دا ہوندا ہے۔ کرامت دے اندر ذات ولی دی ہوندی ہے اور اختیار رب دا ہوندا ہے۔ جے سمجھ نہ آئے تو میں ایک دلیل نو عرض کر کے اپنی بات نو آگے بڑھا دیاں گا۔ میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نو نازل کیا ہے۔ اس قرآن پاک اندر واقعہ موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ پیغمبر علیہ السلام جدو فرعون دے جادوگراں دے مقابلے اندر آئے، انہاں رسیاں سٹیاں وہ کی بن گئیاں؟ سانپ بن گئیاں۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرے پریشان ہوئے، مقابلے اندر آ چکے میدان اندر، فرمایا موسیٰ پیغمبر پریشان نہ ہو، اے تواڈے ہاتھ دے اندر جڑا آسا پکڑے ذرا اس نو پھینکو تے صحیح۔ جو ہی موسیٰ نبی نے اس آسے نو اس سوٹے نو پھینکیا، جو ہی سٹ دے گئے نے تے او ایک سانپ دی شکل اختیار کر گیا تے او رسیاں جڑے سانپ بنیاں سن انہوں نے اس نے نگلنا شروع کیتا تے موسیٰ علیہ السلام دی ہاتھ تے کی ہویا ظاہر، معجزہ ظاہر ہویا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نو رب نے فرمایا ذرا آگے بڑھیے، اس نو پکڑیے۔ فرمایا یا اللہ دے ساپے میں کیویں پکڑ لا؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام دے ہاتھ وچ کی پکڑیا سی؟ آسا پکڑیا سی، وہی آسا سٹیا، ویندے بھی پے نے، سٹن والے بھی آپ نے حکم ربی تے آسا سٹ رہے نے، وہی آسا ازدہا سانپ بن گیا۔ موسیٰ نبی اس نو ویکھ کے ڈر گئے نے۔ تو میں عرض کرنا اگر معجزے اندر اختیار نبی دی ذات دا ہوندا تے موسیٰ پیغمبر کدے اپنے معجزے نو ویکھ کے ڈر دے نہ۔ جڑا ڈر گئے نے سمجھ آ رہی ہے معجزے اندر اختیار نبی دا نہیں، ذات نبی دی اختیار بولو کس دا ہے؟ اللہ دا ہے۔ ہن اگلی بات تے توجہ کیجیے، اتنی بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ بس پوری توجہ نہ بیٹھئے، انہماک نہ بیٹھئے۔ میں پہلے بھی عرض کیتا کرنا تے اج پھر عرض کراں گا۔ خطبہ جمعہ نو ترجمہ کلاس سمجھ کے بیٹھئے، حدیث کلاس سمجھ کے بیٹھئے، عقیدہ کلاس سمجھ کے بیٹھئے، تربیت کلاس سمجھ کے بیٹھئے، کچھ عقیدے دا، منہج دا، عمل دا پیغام لے جائیے۔ سنیے، غور کیجئے، تمام دے تمام انبیاء کرام دے تمام معجزات حق نے، سچ نے، انہوں دا انکار کرنے والا بندہ مومن نہیں ہے۔ اور نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بھی اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار معجزات نو ظاہر کیا۔ ان تمام معجزات دے اندروں ایک جو سب تو بڑا معجزہ ہے اس نو معجزہ معراج کیا جاتا ہے۔
کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام تو لے کے جس نو اسی کعبۃ اللہ کہنے ہیں، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی بیت المقدس شام تک یہ زمینی سیر کروائی ہے. پھر مسجد اقصی بیت المقدس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان سیر کروائی ہے. مصطفیٰ سدرۃ المنتہا تک پہنچے نے. پھر اپنے رب دی ذات دے نال ہم کلام ہوئے نے. پھر محبوب علیہ السلام نو اللہ نے معراج دی رات تحفہ بھی عطا کیا. پھر نبی علیہ السلام راتوں رات واپس تشریف بھی لے آئے. یہ سارے دا سارا سفر معراج کتنے وقت اندر ہویا ہے؟ حالانکہ 40 دنہ دی مسافت دا سفر سی. اس وقت دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی دا کیا مصطفیٰ کتنے دنہ چے سفر طے کیتا ہے؟ پھر 7 آسمانہ دی سیر کتنی دیر کر کے آگے نے؟ کیا وقت لگا، کتنی دیر لگی ہے؟ سنیے قرآن. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا پاک و ذات جس نے سیر کروائی اپنے پیارے حبیب اپنے بندے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نو. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. فرمایا لیلن رات دے بس تھوڑے جے حصے اندر، ایویں سمجھ لو رات دے تھوڑے جے حصے اندر اکھ جھپکن دے برابر وقت دے اندر. فرمایا اسی رات دے تھوڑے جے حصے اندر، اللہ پوری رات دے اندر فرمایا نہیں، اللہ جی آدھی رات دے اندر فرمایا نہیں، اللہ جی چوتھائی رات دے اندر فرمایا نہیں. فرمایا یا اللہ پھر کتنا عرصہ لگیا، کتنا وقت لگیا؟ 1 گھنٹہ لگیا ہوئے گا؟ فرمایا نہیں. اللہ جی کتنی دیر لگی ہے؟ فرمایا لیلن تواڈی سوچ ختم ہو سکتی ہے، اس تو بھی تھوڑا وقت میں لگایا ہوئے. کیوں؟ میرا اختیار ہے تبارک الذی، میں وقت نو بنانے والا، میں وقت نو چلانے والا، میں وقت دی مینجمنٹ کرنے والا. میرا اختیار تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. فرمایا اسی رات دے تھوڑے جے حصے اندر مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک دی سیر کروائی ہے. اللہ جی اس سیر کروان دا مقصد کی ہے؟ فرمایا لنریہ من آیاتنا، میں سیر کروا کے اپنے مصطفیٰ نو اپنی قدرت دیاں نشانیاں بخانا چاہتا سا. فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. ایک حضرت اپنے خطاب اندر فرمانے لگے دیکھو جی کیویں ہو سکتا ہے کہ انسان ہو کے بشر ہو کے آسمان تے کو نہیں جا سکتا؟ عقل نہیں ماندی، شعور نہیں ماندا، فہم نہیں ماندا، حکمت نہیں ماندی، فراست نہیں ماندی. کہنے لگے بشر ہو کے آسمان تے جا کوئی نہیں سکتا. میں کہا کوئی شک نہیں، یہی عقیدہ اہل السنہ دا ہے کہ بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. کہنے لگا پھر تہاڈا تے ساڈا عقیدہ ایک ہو گیا. میں کہا جی تہاڈا اور ساڈا عقیدہ ایک ہو گیا. میں تہاڈا عقیدہ کیے؟ کہنے لگا بشروں کے آسمان تے جا کوئی نہیں سکتا. میں کہا ہاں یہی عقیدہ ساڈا ہے کہ بشروں کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. لیکن میں کہا حضرت جی ایک اگلی بات بھی عرض کرو ہے، او کیڑی ہے؟ میں کہو بھی اللہ نہیں لے جا سکتا ہے، نہیں اللہ تے لے جا سکتا ہے. تو میں کہا اسی کدو آکھے کہ بشر آپ گیا ہے؟ اسی بھی اے یعنی بشر آپ نہیں گیا، بشر نو رب لے گیا ہے. عقل اے کہ سوچ منطق فہم فراست یہی کہ بشر ہو کے آسمان تے کوئی نہیں جا سکتا. کہنے لگا بشر ہو کے آسمان تے نہیں کوئی جا سکتا. میں کہ یقیناً نہیں جا سکتا، لیکن جس نو اللہ لے جائے اس نو کوئی مولوی روک نہیں سکتا.
ایتھوں ہی مغالطہ لگیا منکرین حدیث نو. آج بھی منکرین حدیث ملک پاکستان اندر موجود نے. غامدی دی صورت اندر میں چھپ کے بات کرنے دا قائل نہیں ہاں. جس نو حق سمجھا, جس نو حق پڑا, بے بانگے دور بیان کرنے دا قائل ہاں. نہ کوئی زندگی دی پرواہ ہے, نہ کوئی جان دی پرواہ ہے, نہ کسی چیز دی کوئی فکر نہیں ہے. جان جان دی ہے جائے خود ذبح ہوندہ ہو جا, اولاد ذبح ہوندی ہو جائے, مال دولت ہر چیز لٹ دی ہے لٹ جائے, لیکن نہ رب دی ذات دی توہین برداشت کرانگے, نہ محمد مصطفیٰ دی ذات دی توہین برداشت کرانگے, نہ صحابہ رسول اور اہل بیت دی توہین برداشت کرانگے. وہی بیان کرانگے جو رب دے قرآن نے بیان کیا, جو محمد مصطفیٰ دی حدیث نے بیان کیا ہے. اس اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. بڑے بڑی شخصیات, بڑے بڑے نامور لوگ معجزہ معراج دے انکاری آج بھی معاشرے اندر موجود نے. سب تو پہلے بر صغیر پاک و ہند اندر جس نے معجزہ معراج دا انکار کیا اس کا نام سر سید احمد خان ہے. سکول دیا کتابیں سبق پڑھ دے رہے, سر سید احمد خان نے یہ کیا وہ کیا. میں کہتا ہوں جو بھی اس کی خدمات ہے اپنی جگہ, لیکن ہمیں سر سید احمد خان پیارا نہیں, ہمیں محمد مصطفیٰ کی ذات پیاری ہے. 1 2 10 نہیں, کروڑوں سر سید احمد خان آ جائیں, مصطفیٰ دی جوتی دے تھلے لگن والی مٹی دے ذرے تو وار دیا حق ادا ہی نہیں ہوتا. کہنے لگا عقل نہیں مندی. جنہیں معجزہ معراج دے انکاری نے نا, ان سارے دی عقل خراب ہے. غامدی دی بھی عقل خراب ہے. ایک بندہ آتا جی حدیث ہے وے, میں کہا جی ہے وے. موسیٰ علیہ السلام نہا رہے سن, بخاری تے حدیث ہے, میں کہا جی ہے وے. موسیٰ علیہ السلام نہا رہے سی, کپڑے اتار کے پتھر تے رکھے, تے پتھر جڑا کپڑے لے کے چل پڑا. موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے جا رہے اور کہہ رہے یا حجر سوبی سوبی, اے پتھر رک جا, میرے کپڑے میرے کپڑے. کہنے لگا حدیث ہے, میں کہا جی ہے. کہنے لگا عقل نہیں مان دی. میں کہا عقل نہیں مانتی تو پھر حدیث ہے وے. میں کہا حدیث ہے وے. کہنا عقل نہیں مانتی تو میں پھر کرنا کی ہے, حدیث دا کچھ کرو. میں کہا حدیث حق